اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا، وہ دین عطا فرمایا جس دین کو اس نے پسند فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پیاری امت کے اندر پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بے انتہا شرف ہے جس نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہم پر اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم پر الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت والجماعت پر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بے انتہا ہم پر فضل ہے۔ ساری عمر بھی اگر ہم اس احسان کے بدلے میں شکریہ ادا کرتے رہے، شکر ادا کرتے رہے اللہ کا، زندگیاں ہماری ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، کما حقہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام یہ وہ مبارک متبرک دین ہے کہ لوگ اس کو جتنا مٹانا چاہتے ہیں اللہ اس دین میں اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ 1450 سال کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اسلام نے کیا کیا نہیں دیکھا، اسلام پر کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے، مسلمانوں کو کتنا نہیں ستایا گیا۔ کبھی مشرکین نے اسلام کو مٹانا چاہا، کبھی یہود نے، کبھی نصارہ نے، کبھی شیطانی عقائد نے، کبھی آپسی افراتفریوں نے اس دین کو مٹانا چاہا، مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا چاہا، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے وہ مٹانے والے ختم ہو گئے، مٹانے والوں کی نسلیں مٹ گئی، لیکن ہمارا دین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کا فضل اس امت کے اوپر ہے کہ سرکار کی دستگیری اس امت پر ہمیشہ رہی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر مبارکہ میں جانے کے باوجود بھی سرکار امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ سرکار کی نگاہ کریمانہ ہم تمام امت محمدیہ کے اوپر ہے۔ آج کی خصوصی گفتگو بڑی ہی انمول ہے، انشاءاللہ تعالی اس جانب میں اپنی توجہ کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اور آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ شوال مکرم یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اپنے اندر کئی چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی ماہ شوال کی 15 تاریخ کو حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا دن ہے۔ ہمیں ہر چیز بتائی جاتی ہے، طہارت کے مسئلے سے لے کر ہر طریقہ بتایا جاتا ہے، ہمیں ہر چیز بتائی جاتی ہے، فلاں کی فضیلت یہ ہے، فلاں کی فضیلت یہ ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے ہمیں نبی کے خاندان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کے اندر تنگ نظری پیدا ہو چکی ہے۔ ہم نے نبی کا خاندان، نبی کا خانوادہ فلاں فرقے کو دے دیا، ہم نے کچھ لے لیا، وہابیوں کو کچھ دے دیا، اہل حدیثوں کو کچھ دے دیا۔ نہیں، اہل سنت والجماعت حب اہل بیت کا بھی نام ہے، حب صحابہ کا بھی نام ہے، عمل دین کا بھی نام ہے، عمل احادیث کا بھی نام ہے، اور سچے عقیدے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت صرف ایک چیز کے اوپر پریکٹس کرنے کا نام نہیں ہے، اہل سنت والجماعت صرف ایک طبقے کو ماننے کا نام نہیں ہے۔
سنی کیسا ہوتا ہے؟ وہ رسول اللہ کے خاندان سے بھی بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ صحابہ کرام سے ہی محبت کرتا ہے، وہ تابعین تبع تابعین کا بھی ادب بجا لاتا ہے، وہ اولیاء اللہ کو ہی مانتا ہے۔ جی آج ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ ہم نے نمازیں، عمل، اسلام کی تبلیغ کرنا یہ وہابیوں کو دے دیا ہے، بلکہ یہ وہابی کریں گے بس۔ اہل بیت کی محبت ہم نے شیعوں کو، روافض کو دے دی، بس یہی کریں گے۔ اہل حدیثوں کو ہم نے حدیث دے دی، یہ حدیث بولیں گے۔ بولے ہم کیا کریں گے؟ صرف لنگر نیاز کے اوپر ٹکی ہوئی چیز کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے بے حد محبت کرنا اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، صحابہ کی تعظیم و ادب کرنا، اولیاء اللہ کا دامن تھامنا اور سچے عقیدے پر رہنا، یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ تو عرض کر رہا تھا سیدنا امیر حمزہ، بولیے سیدنا امیر حمزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہے۔ کون ہے بھئی؟ یہ سرکار کے چچا ہے، ہمارے نبی کے چاچا ہے، ہمارے نبی کے چچا ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ ابن عبد المطلب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری جو میلاد ہے سرکار کا، حضور دنیا میں تشریف لائے، اس سے 2 سال پہلے حضرت امیر حمزہ پیدا ہوئے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ بھی ہے، یہ فضیلت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے رضائی بھائی بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی بھی ہے۔ حضرت سویبہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس لحاظ سے آپ چاچا بھی ہو رہے، اس لحاظ سے آپ رضائی بھائی بھی ہو رہے۔ اتنا ہی نہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی پرورش جہاں پر ہوئی وہیں پر جو ہے حضرت امیر حمزہ کی پرورش ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا بچپن جہاں پر گزر رہا ہے وہیں پر حضرت امیر حمزہ کا بچپن گزر رہا ہے۔ سرکار کی جوانی جہاں پر گزر رہی ہے وہیں پر حضرت امیر حمزہ کی بھی جوانی گزر رہی ہے۔ سرکار کی زندگی کے ایام جہاں پر گزر رہے ہیں، جس شان سے گزر رہے ہیں، اسی شان کے ساتھ ساتھ حضور کے فضل سے امیر حمزہ کے بھی زندگی کے ایام گزر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ بھی ہو رہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے چچا بھی ہے، رضائی بھائی بھی ہے، اور میرے اور تمہارے نبی کے سب سے پہلے دوست بھی ہے۔ سرکار کے پہلے دوست ہونے کا شرف بھی جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر اسلام کا اعلان کرنے تک آپ نے کسی بت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ یہ فیضان رسالت تھا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنگت کا نتیجہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بت پرستی سے محفوظ رہے۔ اب آگے بڑھے آپ، جب اسلام کا بول بالا ہوا، مکے کی دھرتی کے اوپر اسلام پھیلنے لگا، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجئے جی، خاموش نہ سنیں، بلکہ میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، کوئی چیز سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ بول دینا ہے۔ سبحان اللہ بولنے میں تعریف اللہ کی ہے، آپ جتنی اس کی تعریف کریں گے
اللہ آپ کو اتنا تعریف کے لائق بنا دے گا. جو اللہ کی تعریف نہیں کرتا اللہ اس کی تعریف بھی نہیں کرواتا. تم اللہ کی تعریف کرنے میں لگ جاؤ, اللہ کی مخلوق اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے تمہاری تعریف میں لگ جائے گی. بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ میری تعریف کرو, آپ میری تعریف کرو. اللہ کا فضل ہو جائے گا. کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے, اس کی تقدیس بیان کریں گے, اس کا حکم بجا لائیں گے. کہے انشاءاللہ تعالی. آگے بڑھ رہا ہوں. جب اسلام مکے کی سرزمین پر پھلنے لگا, بولنے لگا, کفاران مکہ نے, مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا. تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں, عنوان بڑا ہے. مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا. سب سے پہلے ان کو مسلمانوں کو جو ہے تکلیفیں پہنچائی گئی, برا بھلا کہا گیا, پھر بھی مسلمان ڈٹے رہے. اس کے بعد میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا, خرید و فروخت بند کر دی, پھر بھی مسلمان ڈٹے رہے. آج بھی یہی حالت ہے نا, آج بھی یہی حالت ہے. حیدرآباد کے باہر بورڈاں لکھ کے لگا دے رہے, بھائی سے خریدو, بھائی جان سے نکو خریدو. ارے بھائی آپ بھائی جان سے خریدو نکو خریدو, بھائی جان نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں وہ قوت عطا کیا ہے. مسلمان کاروبار کے لیے زندہ نہیں ہے, مسلمان اپنے کھانے پینے کے لیے زندہ نہیں ہے. مسلمان زندہ ہے تو دین اسلام کے لیے زندہ ہے. مسلمانوں کی زندگی کا مقصد دین اسلام ہے, یاد رکھو آپ. اور وہ آدمی سچا مسلمان نہیں ہے جس کے اندر اسلام کے لیے جذبہ نہ ہو. انہیں سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے اندر اسلام کے لیے جذبہ نہ ہو. تو عرض کر رہا تھا, سوشل بائیکاٹ مسلمانوں کا مکے میں کیا گیا, خرید و فروخت بند کر دی گئی. جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین غریب تھے, مسکین تھے, ان پر اتنا ظلم کیا جاتا. کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا, گھروں کو لوٹ لیا گیا, جی گھروں کو لوٹ لیا گیا, ستایا گیا. ایسا ماحول ہو چکا تھا, ایسا ماحول ہو چکا تھا کہ نمازیں بھی اندر اندر ہو رہی تھی. نمازوں کے اوپر پابندی, نمازوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ آواز نہیں آنا, حرم کعبہ میں نہیں پڑھنا. اور میرے اور آپ کے آقا سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے نعوذ باللہ اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے کندھوں پر رکھ دی جاتی جب آپ سجدے میں ہوتے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے ابو جہل نے طعنہ زنی کی اور آپ علیہ السلام پر جو ہے آپ کی توہین کی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے. جب آپ واپس آئے تو آپ کی زوجہ نے کہا اور بنو ہاشم کے افراد نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آج ابو جہل نے اتنی ایز پہنچائی ہے, اتنا تکلیف دیا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کمان لے کر نکلے, وہی کمان جو شکار کر کر آئے تھے, وہی کمان کے ساتھ صحن کعبہ کے پاس گئے. دیکھا کہ ابو جہل اپنے شیاطین کے ساتھ, اپنے معاونین کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ وہاں پر گئے اور اس کمان سے سر پر ایسا مارا کہ ابو جہل کا سر پھوڑ دیا. ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کے اوپر ظلم کر رہا ہے, تو محمد کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اس نے کہا کہ حمزہ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے. حضرت امیر حمزہ نے علی اعلان کہا تو سن لو, اگر تمہارے بتوں کو برا کہنا اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو میں آج سے اعلان کر رہا ہوں, حمزہ کا وہی دین ہے جو محمد کا دین ہے.
حمزہ کا وہی دین ہے جو محمد کا دین ہے، اور حمزہ کا وہی خدا ہے جو محمد کا خدا ہے۔ ارے آج تک تو نمازیں اندر ہوا کرتی تھی، آج کے بعد نمازیں صحن کعبہ میں ادا ہوگی۔ کس کی مجال ہے جو ہمیں روک سکے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، مکے کے مسلمانوں کو قوت اگر ملی ہے، مکے میں اسلام کو اگر قوت اگر ملی ہے، جو ابو طالب کے حوصلے سے ملی ہے، حضرت حمزہ کی جرت سے ملی ہے۔ یہ چیزیں تمہیں نہیں بتائی جائے گی۔ رسول کے چچا یاد نہیں ہے، سب یاد آئیں گے، چھوٹے حضرت، بڑے حضرت، فلاں 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 سب یاد آئیں گے۔ رسول کے چچا یاد نہیں ہے۔ ارے رسول کے چچا اتنی عظیم شخصیت جس سے میرے آقا خود محبت کرتے ہیں وہ یاد نہیں ہے تو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہی بیکار ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، مکے کے حالات کچھ سازگار ہوئے، آپ کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور اسلام کو تقویت مل گئی۔ یہ دونوں حضرات کی وجہ سے اسلام اور جو ہے مکے میں مضبوط ہو گیا۔ اب آگے بڑھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل۔ کیوں حسین و جمیل نہ ہو؟ ابراہیم خلیل اللہ کے جو ہے وارثوں میں آپ ہیں، آپ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور قد اعلیٰ، کردار اعلیٰ، سخاوت کے چرچے ہیں۔ یہ بنو ہاشم کا خاندان سخاوت سے مشہور تھا۔ ہاشمیوں کے جیسی سخاوت نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گی۔ ہاشمیوں کی طرح قوت نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گی۔ ہاشمیوں جیسی خوبصورتی نہ کل کسی کے پاس تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گی۔ اور ہاشمیوں کا جذبہ دین کے لیے قربان ہونے کا نہ کل تھا، نہ آج ویسا کوئی مل سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی ملے گا۔ یعنی مسئلہ یہ ہے حضرت امیر حمزہ، حضرت امیر حمزہ بے حد خوبصورت، بہترین کردار والے، اخلاق کے مالک، اور اخلاق اعلیٰ کیوں نہ ہو، آپ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہے، اور بچپن سے تمام جوانی بلکہ پوری عمر رسول اللہ کے ساتھ آپ نے گزاری، وفاداری سرکار کی کرتے کرتے جو ہے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب آگے میں بڑھ رہا ہوں، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ آپ کو تیر اندازی بے انتہا پسند تھی، شکار کرنا بے انتہا آپ کو پسند تھا، بے انتہا بڑے جرت والے، طاقت والے، اور مخلوق کے اوپر مہربان، غریبوں کی دستگیری کرنے والے۔ اللہ کے حبیب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یجعلہ باب الحوائج للناس۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کو لوگوں کے لیے مرادوں کا دروازہ بنا دیتا ہے، لوگ آ کر اپنی مرادیں پاتے۔ امیر حمزہ کی وہ شان ہے، حضرت امیر حمزہ کی وہ شان ہے کہ لوگوں کا ازدحام آپ کے دروازے پر ہوا کرتا تھا، سخاوت کے وہ معاملے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے، اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا، اسلام کے لیے سب سے پہلا جھنڈا نبی کریم علیہ السلام نے بنایا، اس جھنڈے کو سب سے پہلے اٹھانے والے کا نام امیر حمزہ ہے۔ اسلام کا پہلا جھنڈا امیر حمزہ نے اٹھایا، اسلام کا پہلا لشکر جو کفر سے ٹکرانے کے لیے نکلا وہ حضرت امیر حمزہ کی کمانڈ میں نکلا۔ اور جمعہ آپ کا ایک لقب قائم الجمعہ بھی ہے، مدینے میں سب سے پہلے جمعہ اگر کسی نے قائم کیا ہے تو حضرت امیر حمزہ نے قائم کیا ہے، حضرت امیر حمزہ نے قائم کیا ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے چچا سے بے انتہا محبت تھی۔ کتنی محبت اپنے چچا سے میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے،
آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بیٹا ہوا ہے، مجھے بیٹا ہوا ہے، آپ کوئی نام تجویز فرما دیں، میں چاہتا ہوں آپ نام رکھیں۔ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھو مجھے میرے چچا سے بے انتہا محبت ہے، تم اپنے بیٹے کا نام میرے چچا کے نام پر حمزہ رکھو۔ کیا رکھو؟ حضور کو امیر حمزہ اتنے محبوب کہ سرکار صحابہ کے بچوں کا نام حمزہ رکھواتے ہیں۔ آج ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو آج ان ناموں کو کھود کر نکال کر رکھا جا رہا ہے۔ میں ان دعوت مروانی والوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کا نام جو ہے معاویہ رکھو، مسجد بناؤ معاویہ کے نام سے۔ ارے عقل کی اندھو، تم سیدوں کے غدار بعد میں ہوں گے، پہلے تم اپنے نبی کے غدار ہو۔ نبی نے جس سے محبت کی اور جس کا نام رکھا، تمہیں نہ ان کا عرس یاد ہے، نہ ان کا ذکر یاد ہے، نہ ان کی شہادت یاد ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے آج تم جو ہے ایسی شخصیات کا، ایسے متنازع لوگوں کا عرس منا رہے ہو جن کی وجہ سے اسلام کے 70,000 صحابہ تابعین شہید ہو گئے۔ آج تم ایسی سیاست زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو جس سیاست کی وجہ سے بلال حبشی شہید ہو گئے، جس سیاست کی وجہ سے عمار بن یاسر شہید ہو گئے، جس سیاست کی وجہ سے 70,000 صحابہ تابعین شہید ہو گئے، جس سیاست کی وجہ سے محمد بن ابو بکر حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ان کو ٹکڑے کر شہید کر ٹکڑے کر گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا، جس سیاست کی وجہ سے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رونا پڑا، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، جس سیاست نے اسلامی نظام کو درہم برہم کر دیا، جس سیاست کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، جس سیاست کی وجہ سے حضرت مولا علی مشکل کشا کو شہید کیا گیا، جس سیاست کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا 7 بار، جس سیاست کی وجہ سے کربلا کے میدان میں سیدوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا، جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، آج تم اس سیاست کو زندہ باد کہہ کر یہ ہم سے بغاوت نہیں کر رہے ہو، رسول کے دین سے بغاوت کر رہے ہو، تم رسول اللہ کی ذات سے بغاوت کر رہے ہو۔ آج فلسطین پہ گرتی ہوئی میزائلیں، آج فلسطین کے روتے ہوئے بچے، ان کے آنسو، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ دیکھ کر اکثر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی سیاست سے محبت کر لی ہے جو سیاست مسلمانوں کی دشمن ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ حضور کو اتنے پسند کہ آپ اپنے صحابہ کا نام اپنے چچا کے نام پر رکھتے تھے، اتنی محبت میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی حضرت امیر حمزہ سے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت کے مالک، جرت کے مالک، میدان بدر میں اترے تو ایک تلوار کے ساتھ نہیں، 2 تلواروں کے ساتھ اترے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں سے یہ بھی ایک خوبی ہے کہ آپ میدان جنگ میں ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، 2 تلواروں سے لڑتے تھے۔ حضور کے چچا کا کمال تھا، اور وہ 2 تلواریں امیر حمزہ کے ہاتھ میں بدر کے میدان میں جب چلی تو کفاران قریش کی روحیں کانپنے لگی، کفاران مکہ کی، مشرکین مکہ کی روحیں کانپنے لگی۔ بنو امیہ کے بڑے بڑے سرغناؤں کے ٹکڑے امیر حمزہ نے کیے ہیں۔ بنو امیہ کا غرور اگر کسی نے مٹی میں ملایا ہے بدر کے میدان میں تو اس ذات کا نام امیر حمزہ ہے۔ بنو امیہ کے اتباع کو اگر کسی نے واصل نار کیا، جہنم تک پہنچایا ہے۔ شعبہ کو اگر کسی نے جہنم کا راستہ دکھایا ہے،
ولید بن عتبہ کو اگر کسی نے جہنم کے اندر واصل کیا ہے تو میرے رسول کے چچا امیر حمزہ نے کیا ہے. اسی لیے کیا ہے مسئلہ، اب جب بدر میں بنو امیہ کی کمر توڑے تو قسمہ کھا لیے تھے بنو امیہ والے، مشرکین مکہ قسم کھا لیے تھے. جب بدر کی لڑائی ہارے، بڑے بڑے کافر شہید ہوئے، بڑے بڑے مشرک شہید ہوئے، تو ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ میں جب تک غسل نہیں کروں گا، میں جب تک غسل جنابت جب تک پاک نہیں ہوں گا، نعوذ باللہ جب تک محمد کو ختم نہیں کر دوں گا. وہ قسم انہوں کھائے. ان کے بیوی ہندہ بنت عتبہ نے قسم کھائی کہ میں حمزہ کا کچا کلیجہ چباؤں گی، کیونکہ حمزہ نے میرے والد عتبہ کو مار دیا، میرے چچا شعبہ کو مار دیا، میرے بھائی ولید کو مار دیا، میں کچا کلیجہ چباؤں گی حمزہ کا. حضرت امیر حمزہ یہ قسم کھا لیے تھے. اب وہ ولید وہ وحشی تھا، حبشی غلام تھا، بار بار جو ہے ہند بنت عتبہ اس کو دیکھ کے بولتے، وحشی تو ہمارے سینے کو ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے. تو ہمارے سینے کو ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے، دل خوش کر دیں گے. کیا ہے، کچھ بولنا ہے؟ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی. تو عرض کر رہا تھا تو ہمارے بولو سینے کو بولو ٹھنڈا کر، یعنی حضرت امیر حمزہ کو شہید کر کے، قتل کر کے ہم تیرا دل خوش کر دیں گے. اب بدر کی آگ احد تک آئی. بہت پکارتے نا مولوی آئے ہیں بدر ہوئی احد ہوئی، ارے بدر اسلام کے لیے ہوئی. احد کا میدان کیوں ہوا؟ مشرکین مکہ اپنے مرحومین کا، مشرکین مکہ اپنے مقتولین کا، اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان میں جمع ہوئے تھے. احد کا معرکہ برپا ہوا. احد کے میدان میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے ہیں، دو تلواروں سے لڑ رہے ہیں، دو تلواروں سے وار کر رہے ہیں، دو تلواروں سے وار کر رہے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ احد کے میدان میں سیدنا امیر حمزہ نے اپنی تلوار سے 31 کافروں کو واصل نار کیا. 31 ون پرسنالٹی 31 ایک آدمی نے، ایک شخصیت نے 31 کو جہنم کے گڑھے میں ڈالا. وہ تلوار کے جوہر. اب یہاں پہ جو ہے بنو امیہ والے سپاری دے دیے تھے. اب یہ سپاری کا سسٹم بنو امیہ شروع کرے، سو یہ سپاری دے کے مار دیتے نا لوگوں کو، وہ بنو امیہ شروع کرے. پہلی سپاری حضرت امیر حمزہ کی دی گئی، بولے مارو. اور دیکھو یہ باطل جو ہے حق کے سامنے روبرو نہیں آ سکتا. یہ جتنے بھی آئے بدماش پیچھے سے آئے. حضرت امیر حمزہ کو ہی پیچھے سے شہید کیا گیا. امام حسن مجتبیٰ کو بھی جو ہے چھپ کر زہر دیا گیا. مولا علی شیر خدا کو پیچھے سے وار کیا گیا. ان میں جرت نہیں ہے کہ یہ حق سے آ کر لڑے. یہ وحشی جو ہے چھپ گیا. حضرت امیر حمزہ اپنی تلوار کے جوہر دکھا رہے ہیں. اس نے نیزہ ایسا مارا کہ آپ کے جسم کے آر پار نیزہ ہو گیا. آپ نیچے گرے، گھوڑے سے آپ نیچے تشریف لائے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا. اب یہ میدان احد کے حالات آپ کو بتا رہا ہوں. 3000 کافر مشرکین وہاں پر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے مشرکہ عورتیں بھی آئی ہوئی ہے. یہ مشرک عورتوں کا کام کیا تھا؟ وہ 3000 سپاہیوں کے بیچ میں، 3000 مشرکین کے بیچ میں ڈھول بجا کر ناچا کرتی تھی. بدر کے مقتولین جو بنو امیہ سے مرے،
بدر کے مقتولین جو قریش کے مرے، ان کے قصیدے پڑھ کر ان کا نام یاد دلا کر مشرکین کو جذبہ دلاتی تھی۔ انہی عورتوں میں ہندہ بنت عتبہ بھی تھی، جس نے سپاری دی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ آئی، وہ آ کر جو ہے خنجر نکال کر آپ کے سینے کو چاک کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کے سینے کو چاک کیا اور کچا کلیجہ نکال کر چبانے لگی۔ ارے دشمنی کی انتہا ہے، یہ دشمنی کی انتہا ہے۔ تم نے ایسی دشمنی نہ تاریخ میں پڑھی ہوگی، نہ سنی ہوگی، نہ آگے جا کر دیکھو گے۔ اتنی دشمنی کہ لاش کے ساتھ، لاش مبارک کے ساتھ یہ حرکت، سینہ چاک کر کر، پیٹ پھاڑ کر کچا کلیجہ چبایا گیا، اور میدان میں رقص کرنے لگی کہ میں نے بدر کا بدلہ پورا کر دیا، میں نے عتبہ، شعبہ، ولید کا بدلہ پورا کر دیا۔ اور روایتیں اٹھا کر پڑھو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی کھوپڑی کو پھوڑا گیا، آپ کی آنکھیں نکالی گئی، آپ کی ناک کاٹی گئی، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی۔ وہ کان، ناک، آنکھوں کا زیور بنا کر، مالا بنا کر ہندہ بنت عتبہ نے، یزید کے دادی ہے یہ، کون ہے یہ؟ یزید کے دادی ہے۔ یزید میں اتنی بڑی کوالٹی کہاں سے آئی؟ بولے خون سے آئی ہوئی ہے یہ۔ مول صاحب نہیں بولتے یہ، کئی کو بولیں گا مولوی وہ اپنے خود کے شجرے کے بارے میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ کی انگلیاں، آنکھیں، ناک، کان کا زیور بنا کر آپ کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پی کر میدان احد میں ناچنے لگی کہ ہم نے بدر کا بدلہ پورا کر دیا، نعوذ باللہ ہم نے حمزہ کو ذلیل کر دیا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کے پاس آ کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کے چچا سے راضی ہو گیا اور اس نے 7 آسمانوں پر جنت کے ہر دروازے پر لکھ دیا کہ امیر حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول کا بھی شیر ہے۔ ارے تم ان کا تذکرہ کرو یا نہ کرو، ان کا ذکر اللہ نے جنتوں میں رکھ دیا ہے۔ تم ان کا تذکرہ کرو یا نہ کرو، تم ان کا عرس مناؤ یا نہ مناؤ، تم ان کی فاتحہ دو یا نہ دو، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کر دیا ہے۔ حمزہ کون ہے؟ اسد اللہ ہے، اسد رسول ہے۔ اور اب امیر حمزہ کے لاش مبارک پر میرے نبی کریم علیہ السلام آئے، دیکھا کہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آپ کی آنکھیں غمناک ہو گئی، آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ ارشاد فرمانے لگے اے میرے شفیق چچا، اے اللہ کے شیر، اے رسول کے شیر، اے غریبوں کی حاجت روائی کرنے والے، اے اللہ کے رسول کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے والے چچا، آپ کے ساتھ کیا حال ہوا؟ آپ کو کفن مبارک دیا گیا۔ اب یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی محبت آپ کے چچا سے کیسی ہے دیکھیں آپ۔ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ میرے نبی نے پڑھایا، بولیے، جنازہ میرے نبی نے امیر حمزہ کا پڑھایا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، جنازہ امیر حمزہ کا میرے نبی نے پڑھایا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، پھر ایک صحابی کا جنازہ مبارک لائے، ان کی نماز پڑھائی، ساتھ میں امیر حمزہ کا بھی جنازہ ہے۔ پھر میرے نبی نے تیسرے صحابی کی نماز پڑھائی، ساتھ میں حضرت امیر حمزہ کا بھی جنازہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کا وہ جنازہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے جس کی نماز جنازہ میرے نبی نے 1 2 نہیں 70 بار پڑھائی۔ 70 بار نبی نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی، امت کو آج ان کی شہادت کی تاریخ تک یاد نہیں ہے۔ 70 بار میرے نبی نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی، امت کو آج ان کا عرس بھی یاد نہیں ہے۔ بولے نئے نئے عرس اپ ڈیٹ ہو رہے، بولے امیر حمزہ کا عرس کب مناؤ گے بھائی؟ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ جب میرے آقا مدینہ المنورہ کی طرف گئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں، اہل مدینہ اپنے شہیدوں پر رو رہے، شہیدوں پر رو رہے، کوئی اپنے بیٹے کے اوپر رو رہا ہے،
کوئی اپنے باپ کے شہید ہونے پر رو رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کے شہید ہونے پر رو رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطار بہنے لگی، ارشاد فرمانے لگے کہ افسوس، سب اپنے اپنے شہیدوں پر رو رہے ہیں، میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں ہے، میرے چچا کے لیے رونے والا کوئی نہیں، میرے چچا کے غم میں رونے والا کوئی نہیں۔ انصار نے اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے جا کر کہا کہ نبی کا حکم ہو رہا ہے، نبی یہ چاہ رہے ہیں کہ تم ان کے چچا کے لیے آنسو بہاؤ، چچا کا غم مناؤ۔ ارے مسلمانوں، میں تم سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ تم غم حسین کیوں مناتے ہو، شہید تو زندہ ہے۔ یہ میرے آقا کی سنت سے ثابت ہو رہا ہے کہ میرے آقا حمزہ پر رلا کر بتا رہے ہیں کہ حمزہ پر رونا جب لازم ہے تو حسین پر رونا اور لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ رونا رسول کی سنت ہے۔ اب انصار کی عورتوں نے، اہل مدینہ نے امیر حمزہ پر رونا شروع کر دیا۔ مدارج النبوہ آپ اٹھائیے، سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، آپ وقت نکالیے اسلام پڑھنے کے لیے، اور رسول اللہ کے قول کا ایسا اثر مسلمانوں پر ہوا، کئی زمانوں تک اگر کسی صحابی کے، کسی تابعی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا، وہ اپنے مرحوم پر بعد میں روتے، پہلے امیر حمزہ پر رویا کرتے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت رہی کہ آپ اپنے چچا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اور ایک آخری بات کہتا ہوا بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، 15 شوال کو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ بولیے کون سی شوال ہے؟ یاد رکھ لو، 15 شوال، بولو ذرا زور سے، اور ایک بار بولو زور سے، 15 شوال۔ 15 شوال اس دن اپنے گھر میں فاتحہ خوانی ضرور کرے، کیونکہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ سے جب کچھ مانگو تو میرے چچا حمزہ کے وسیلے سے مانگو، میرے چچا کے وسیلے سے مانگو، کیونکہ جس دعا میں میرے چچا کا وسیلہ لگایا جاتا ہے اللہ وہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ میرے پیر شہزادے غوث العظم پیر سید کاظم بادشاہ قادری الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نیاز امیر حمزہ دلاؤ، حضرت امیر حمزہ کی نیاز کرو۔ کیوں؟ کوئی پریشان ہے، اولاد نہیں ہو رہی، مراد حاصل نہیں ہو رہی، بیماری سے نجات نہیں مل رہی، مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو شہزادے غوث اعظم میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں امیر حمزہ رسول اللہ کے چچا کی نیاز کرے، اللہ اس نیاز کی برکت سے ہر مراد کو پوری فرما دیتا ہے۔ ہر مراد اگر پوری کروانا ہو تو شہزادے غوث اعظم کا قول ہے کہ نبی کے چچا کی نیاز کرو، نبی کے چچا کا لنگر کھلاؤ، امیر حمزہ کا لنگر کھاؤ اور کھلاؤ تو چہروں میں بھی چمک آئیں گی۔ ادھر ادھر کا لنگر کھا لیں گے وہ تو صورتاں بھی کالے پڑ جاتے ہیں، صورت ہی صورت مقدرہ بھی کالے پڑ جاتے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔